کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب 2 گواہ۔ اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے، اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ بس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی وقت ایک بڑا بونچال آ گیا، اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بونچال سے 7,000 آدمی مرے، اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ 7واں نرسنگا۔ اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور 2400 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا، اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور بونچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب عورت اور اژدہا۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے پاس جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اساس سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے،
زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ ہمارے خداوند کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث ان پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ بس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے، تاکہ سام کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب۔ 2 حیوان۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا۔ اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا، جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو اس نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں اور دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دائیں ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 14واں باب، برہ اور اس کے لوگ۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں، جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے،
اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کسی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا۔ وہ بے عیب ہیں۔ 3 فرشتے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی، اور اس نے بڑی آواز سے کہا، خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا، جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ فصل کی کٹائی۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی۔ پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ اور جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا، اس کا آگ پر اختیار تھا۔ اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا، اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 15واں۔ آخری آفتیں لیے ہوئے فرشتے۔ پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ پھر میں نے شیشہ کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کی عدد پر غالب آئے تھے ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، اے ازلی بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں، اے خداوند کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 آفتیں تھیں، آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ باندھے ہوئے مقدس سے نکلے، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے عبدالآباد زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے، اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا،
اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی اس وقت اس میں داخل نہ ہو سکا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 16واں باب، خدا کے قہر کے پیالے۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا، اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے، اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے۔ اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا، اے قدوس جو ہے اور جو تھا وہ عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ اور پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا، اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے، اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ اور 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا، اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور ایک بڑا بونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بونچال کبھی نہ آیا تھا۔ اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے، اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے۔ اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا، اور آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے۔ اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا باب نمبر 17، بدنام زمانہ کسبی۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی مے سے متوالے ہو گئے تھے۔ بس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اس فرشتہ نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہے تجھے بھید بتاتا ہوں۔ یہ جو تو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے، اور آئندہ اتھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا۔ اور زمین کے رہنے والے جن کے
نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے؟ اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تعجب کریں گے۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں، اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے۔ اور جو حیوان پہلے تھا اب نہیں وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا۔ اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی، مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے۔ ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی، اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اور اس حیوان کو دے دیں گے اور برہ سے لڑیں گے، اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں، اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے وہ اور حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے، اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے پر چلیں، اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں گے۔ اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 18واں باب، بابل کا گرنا۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے۔ پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ، تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اسے اس کے کاموں کا 2 چند بدلہ دو۔ جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو، جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی، اس لیے کہ اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے۔ اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے، اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر، افسوس افسوس، گڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے، کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا، اور وہ مال یہ ہے سونا چاندی جواہر، موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمے اور کرمزئی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں اور دار چینی اور مسالے اور عود اور عطر اور لبان اور مے اور تیل اور میدا اور گیہوں اور مویشی اور بھیڑیں اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں۔ اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے، اور سب لذیذ اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں۔ اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے، اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے افسوس افسوس، وہ بڑا شہر بابل جو مہین کتانی اور ارغوانی اور کرمزئی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا، گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی
दौलत बर्बाद हो गई। और सब नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मलाह और जितने समंदर का काम करते हैं जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानद है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे अफसोस अफसोस, बड़ा शहर जिसकी दौलत से समंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गए। आए आसमान और आए मुकद्दसों और रसूलों और नबियों, उस पर खुशी करो क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक जोरावर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समंदर में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा, और बरबत नवाजों और मतरबों और बांसुरी बजाने वालों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज़ फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगी, और किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया ना जाएगा, और चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी ना सुनाई देगी, और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी ना चमकेगी, और तुझ में दुल्हे और दुल्हन की आवाज़ फिर कभी ना सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर ज़मीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गईं, और नबियों और मुकद्दसों और ज़मीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जुमात को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कस्बी का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को ख़राब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा, और 24 बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिरकर खुदा को सजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। बर्रा की शादी की दावत। और तख्त में से ये आवाज़ निकली कि ऐ उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हमद करो। मैंने बड़ी जुमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गर्जों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है, और हम खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की राजबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये खुदा की सच्ची बातें हैं, और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है, सफ़ेद घोड़े का सवार। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और मुहीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज़ तलवार निकलती है, और वो लोहे के असास से उन पर हुकूमत करेगा, और कादिर मुतलक खुदा के सख्त गज़ब की मैं के हौज़ में अंगूर रोंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर यह लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। फिर मैंने एक फरिश्ता को आफताब पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोरावरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आज़ाद हो खा गुलाम, खा छोटे हों खा बड़े। फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फ़ौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फ़ौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे
جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا، دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے اس کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب، 1000 سالہ بادشاہی۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ شیطان کی شکست۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ آخری عدالت۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ آمین اور آمین۔